جناب اسپیکر بہت بہت شکریہ. میں ایک مسئلے کی طرف ایوان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، پچھلے چند ماہ سے یا ایک سال سے زیادہ عرصے میں جو ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اور کشمیر میں بے انتہا ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں. اور ابھی ریسنٹلی جو تصویر آئی ہے کہ ایک بچہ جو ہے 3 سال کا وہ اپنے نانا کے میت پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تصویر وائرل ہوئی ہے، اس کے ریئیکشن میں ہمارے یہاں پہ سوشل میڈیا میں ہمارے جو اقلیتی مسلمان بھائی ہیں جو مختلف اقلیتوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی کیمپین جو ہے وہ سوچے سمجھے طریقے سے چلائی جا رہی ہے. وہ جن کی بھی پرستش کرتے ہیں یا جن کو بھی مانتے ہیں ان کے کیریکیچرز جو ہیں وہ پبلش ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. جناب والا، یہ وقت یہ پاکستان یا ہمارا وطن عزیز جو ہے جس پرنسپل کے اوپر ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہم اقلیت تھے بر صغیر میں، اور ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ وہاں پہ تصور کرتے تھے. جو وطن جو ہے اس پرنسپل پہ حاصل کیا گیا ہو، وہاں پہ اگر اقلیتیں غیر محفوظ جو ہے اپنے آپ کو تصور کریں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی شرم کی کوئی بات نہیں ہے. ان کی عبادت گاہیں، ان کے پلیسز آف ورشپ، جو بھی اقلیتیں ہیں، وہ ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت اکثریت کے کہ ہم ان کا جو تقدس ہے یا ان کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری نبھائیں. جناب اسپیکر، تاریخی واقعہ ہے جب بیت المقدس امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کے وقت جب فتح ہوا تو وہاں پہ جب پہنچے تو عصر کا وقت تھا. انہوں نے نماز پڑھنے کا اظہار کیا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو وہاں پہ آرچ بشپ تھے جو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کلیسا میں پڑھ لیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں باہر پڑھوں گا. جہاں پہ آج مسجد عمر ہے وہ ایک بیکار سی جگہ تھی. انہوں نے کہا یہاں پڑھوں گا تاکہ میرے آنے والے آپ کے اس کلیسا کو جو ہے کسی مسجد میں جو ہے تبدیل نہ کر دیں. تو علیحدہ وہاں پہ مسجد بنی. یہ ہماری روایات ہیں، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت میں یا حکومت میں 1400 سال میں کبھی اقلیتیں جو ہیں وہ غیر محفوظ نہیں ہوئی. یہاں پہ 80 کی دہائی اور اس کے بعد کی جو شدت پسندی ہے انہوں نے ہماری سوچ کو جو ہے وہ مجروح کر دیا ہے. ہماری یہاں پہ ایسی فالٹ لائنز کریٹ ہو گئی ہیں جو ہماری تباہی کا خدا نخواستہ باعث بن سکتی ہیں. میں نے ہوش جو ہے 60 کی دہائی میں کھولا پایا، مجھے ہوش جو ہے سنبھالا جو میں نے 60 کی دہائی میں اور 70 کی دہائی میں پاکستان کی جو سوسائٹی تھی وہ بڑی ٹالرنٹ سوسائٹی تھی، رواداری تھی، یگانگت تھی، برادری تھی. آج وہ نہیں پائی جاتی. ہمارے تمام اقلیتیں بوسٹن میں ایک بہت بڑا گرجا گھر ہے، وہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے. گرجا کے تمام فرنیچر خالی کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ صفیں بچ جاتی ہیں. میں نے خود عید کی نماز جو ہے ایک چرچ میں پڑھی ہے نیو یارک میں، 9th ایونیو پہ وہ چرچ ہے. میں نے خود عید کی نماز پڑھی. ہمارے یہاں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. ہمارا مذہب جو ہے، ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتیں اور اکثریت اور اقلیت 22 کروڑ عوام کا یہ وطن ہے. یہ سرزمین 22 کروڑ عوام کی ہے، بغیر کسی مذہب کے لائسنس کے
کسی مذہب کو کسی اور مذہب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. جی پلیز. انہوں نے پاکستان کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی تھی. قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا. وہ سامنے جس کی تصویر ہے اس کو انہوں نے کافر اعظم کہا تھا. مجھے ریٹیلیٹ کرنا پڑا ہے. جس کی تصویر کے نیچے اسپیکر صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا جس کی تصویر کے سامنے میں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں, یہ اس کی تربیت نہیں تھی. میری تربیت جو ہے وہ تربیت ہے جو بانی پاکستان کی تربیت ہے. میری تربیت وہ نہیں ہے جو ان کی تربیت ہے. میں سیاسی بات کر رہا ہوں. نو کمنٹس پلیز. جناب اسپیکر, اس ماحول میں ہم جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں پبلک اوپینین کے, ہم جو نمائندے ہیں اس ملک میں, ملک کی عوام کے, ہمارے اوپر اٹ از انکمبنٹ اپون اس کہ ہم ٹالرنس کو جو ہے فروغ دیں اس ملک کے اندر, رواداری کو فروغ دیں اس ملک کے اندر, یگانگت کو فروغ دیں اس ملک کے اندر, اور جو سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کی اس کو فروغ دیں, اس پہ عمل کریں. ان کے دور میں اور اس کے بعد خلفاء کے دور میں اقلیتیں غیر محفوظ نہیں تھیں, وہ محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتی تھیں مسلمانوں کی حکمرانی میں. میں نے حقوق کے برابری کی جو بات کی ہے وہ پاکستان کے آئین میں درج ہے. وہ ایک آئینی بات ہے جس کا ہم نے حلف لیا ہوا ہے, اور آئین کے تحت جو ہے تمام پاکستانی جو ہے نا ان کے حقوق جو ہیں, آئینی حقوق جو ہے وہ برابر ہیں. اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ مذہب کو میں نے کوئی اس میں ڈریگ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ ایشو ہے بیسیکلی بنیادی حقوق جو آئین نے پاکستانی شہری کو, فنڈامنٹل رائٹس کا, جس کو میں نے ریز کیا ہے. اور فنڈامنٹل رائٹس irrespective of their color, creed اور religion جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے. اور یہ حلف جو ہے سب نے, جتنے بھی یہاں 342 جو میرے ساتھی جو بول رہے ہیں وہاں سے, انہوں نے بھی یہی حلف اٹھایا ہوا ہے جو میں نے اٹھایا ہوا ہے, جس کی میں نے بات کی ہے. تو میں نے ایک بات کی ہے, فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن, جس کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے, وہ تمام برابر ہیں. اس میں کلر, کریڈ اور ریلیجن جو ہے اس کی تفریق نہیں ہے. میں یہ نور الحق قادری صاحب پلیز. نور الحق قادری, ایک منٹ. ایم کیو ایم سے جو ہے نا انجینئر صاحب حسین قائم خالی صاحب. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. اصل میں موضوع اور وقت ایسا تھا جس پہ بات کی جا رہی تھی, تو یہ ضروری تھا کہ متحدہ قومی پاکستان کی جانب سے اس ایوان میں جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہونا چاہیے. یقیناً آئین میں دیے گئے تمام حقوق کے تحفظ کی اسمبلی ضمانت بھی دیتی ہے, اور آئین بھی اپنے شہریوں کو یہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام رہنے والوں کو بلا تفریق رنگ و نسل ان کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے. اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں آج سے اپنے عبادت گاہوں میں جانے کے لیے, اپنی رسم و رواج کے مطابق, اپنے ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آپ آزاد ہیں. لیکن یہ ایک ایسا موضوع تھا کہ جس کو چھیڑنا اس موقع پر اسمبلی میں یوں مناسب نہیں تھا کہ اس پہ سوشل میڈیا میں اور کافی پریس میں بحث ہو چکی تھی, اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہم اس کو بجائے اپنے کسی سیاسی ایجنڈے کے لیے عوام کے جذبات کو مشتعل کریں, بجائے یہ کہ ہم اس میں ایک ایسی محبت کی فضا پیدا کریں کہ یقیناً حکومت کا کام عبادت گاہیں بنانا نہیں ہوتا. حکومت نے کرتارپور راہداری ایک اپنی اقلیت کو ان کے لیے بنا کر دی, لیکن ایسے موقع پہ کہ جب یہ ذکر سوشل میڈیا میں منفی انداز میں ہو رہا ہے, تو اس کا ذکر یہاں ہونے سے جو ہمارے درمیان بھائی چارہ ہے
اس کو نقصان پہنچ سکتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو نہ صرف برابری کی بنیاد پر حقوق ملنے چاہیے, لیکن حکومت کو مذہب کے معاملے پہ اپنے جو دخل اندازی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. اسلامی ریاست ہے, اسلام میں جو حقوق اقلیتوں کے ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے وضع کر دیے, وہ ہم سب تسلیم کرتے ہیں, اسی پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اپنے ایک اس ماحول کے مطابق میں کہہ دوں گا کہ مسجد تو بنا دی, ایمان کی حرارت والوں نے شب بھر میں, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی نہ بن سکا. بہت شکریہ. قادری صاحب پلیز, قادری صاحب. جی جی ایک منٹ جی قادری صاحب. میرا خیال ہے پارٹی کی طرف سے پالیسی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. آپ کی اگر ہندو کمیونٹی ہے, عیسائی کمیونٹی ہے, وہ سارے پارٹیوں کی حصہ ہے, تو پارٹی کی کمیونٹی نمائندگی آ جاتی ہے, تو میرا خیال جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و نبیک و حبیبک